یہ بات بیان ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی رضاعت اور کفالت کا مسئلہ بیان ہوا۔ اب ہے آپ علیہ السلام کا بچپن اور لڑکپن، اس کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن، اور اس میں مشہور 4 واقعات ہیں۔ بکریاں چرانا، نمبر 2 شام کا پہلا سفر، نمبر 3 حرب الفجار، نمبر 4 حلف الفضول۔ یہ 4 واقعات ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی عمر 10 سال تھی جب آپ نے بکریاں چرائی۔ بکریاں چرانے کے اندر بہت حکمت ہے۔ بکریاں چرانے سے آدمی کے اندر عاجزی پیدا ہوتی، اور پھر بکریاں چرانے سے آدمی انسانوں کو سنبھالنا سیکھ لیتا ہے۔ انبیاء کرام کے ذمے پر ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی جماعت کو طریقے سے چلائے۔ اس کے لیے بہت برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام نے بکریاں چرائی اور میں نے بھی چرائی، جب آپ کی عمر 10 سال کی، اور اجرت پر چرائی۔ کہاں چرائی؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مکہ مکرمہ کا شہر، پورا مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں، 2 پہاڑی سلسلے کے بیچ میں۔ ادھر جنوبی جانب ہے، یہ شمالی جانب۔ جنوبی جانب کے اندر پہاڑ ہیں بڑے، جبل ابو قبیس اور جبل خندمہ، اور اس جانب کے اندر پہاڑ ہیں، ان کا نام ہے جبل الفلق، جبل قیفعان، جبل اللعلع، اور ادھر چھوٹا حصہ مروا کا ہے، جبل قیفعان کے آخر میں چھوٹی سی پہاڑی مروا کی، اور ادھر جنوبی جانب کے اندر جبل ابو قبیس کے آخر میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کا نام صفا ہے، صفا مروا۔ اس جنوبی جانب کے اندر ایک محلہ پڑتا ہے، اس کا نام اجیاد ہے۔ اسی اجیاد کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی تھی، اور ایک مقام پر جب صحابہ کرام ایک بیابان کے اندر تھے اور پیلوں کا درخت ہوتا ہے، اس کو اس کے دانے کاٹ کر کھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کالا والا دیکھو، وہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا میں جب بکریاں چراتا تھا تو مجھے اس وقت سے یہ بات معلوم۔ تو 10 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر بکریاں چرائی تھی۔ یہ آپ کے بچپن کا ایک قصہ ہے۔ دوسری بات، شام کا پہلا سفر۔ آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال کی تھی، اور آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ ابو طالب شام کی طرف روانہ ہوا تجارت کے لیے۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ بہت محبت تھی، اور آپ کا تو کوئی تھا بھی نہیں، والدین تو آپ کے تھے نہیں، بہن بھائی آپ کے تھے نہیں، دادا کا اس کا بھی انتقال ہو گیا، ایک ہی چچا تھا، اس سے بہت محبت تھی۔ وہ سفر پر جانے لگا شام کی طرف، تو آپ علیہ السلام اس سے چمٹ گئے، فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے بہت سمجھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا۔ آپ مجھے کس کے پاس چھوڑتے تھے؟ نہ میرے والد ہیں نہ میری والدہ ہے، میں کس کے پاس رہوں گا؟
تو ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے گی۔ یہ سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے، مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب مدینہ منورہ، پھر یہاں سے آگے آئے ہیں تیمہ، اور پھر یہاں سے آگے آئے ہیں دومت الجندل، پھر یہاں سے آئے ہیں شام میں بصرہ کا علاقہ ہے۔ یہ پورا سفر آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا ہے۔ ادھر بصرہ پہنچے ہیں تو ایک واقعہ پیش آیا۔ بصرہ کے اس علاقے میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا، اور وہ کسی کے ساتھ ملتا بھی نہیں تھا، لیکن اب جو قافلہ گیا تو یہ عیسائی راہب اور پادری اپنے عبادت خانے سے اتر آئے اور معلومات کی کہ کون لوگ ہیں، کہاں کا قافلہ ہے، مکہ مکرمہ۔ اس نے اس پورے قافلے کی دعوت کی، حالانکہ پہلے کسی سے ملتا بھی نہیں تھا، اور جب سب کو بلایا مہمانوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتفاق سے نہیں تھے۔ کہا نہیں، آپ نے ایک اور مہمان نہیں ہے، وہ کدھر؟ آپ علیہ السلام کو بلایا گیا تو کھڑے ہو گئے، اعزاز کیا اور کہا یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے جس کا کتابوں میں تذکرہ ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا جب آپ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر درخت ان کے سامنے جھک رہا تھا، تو اس لیے یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ پھر کہا کہ ان کا کفیل ذمہ دار کون ہے؟ تو ابو طالب۔ تو ابو طالب کو کہا کہ آپ ان کو آگے نہ لے جائیں، اب یہاں سے ان کو واپس کر دیں۔ بعض کتابوں میں یہ بات بھی لکھی کہ کچھ لوگ وہاں آ گئے تو اس بحیرہ راہب نے اس کو کہا، نام اس کا بحیرہ لقب تھا، تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ کس چیز کی تلاش؟ کہا ہم نے سنا ہے یہ مہینہ اس آخری پیغمبر کا سفر کا مہینہ ہے، وہ اس جانب کو سفر کرے گا، تو ہم تلاش میں نکلے ہیں اس کے مارنے کے لیے۔ تو اس بصرہ نے کہتے اس بحیرہ نے کہا راہب نے کہ جس پیغمبر کو اللہ بھیجیں گے آپ اس کو نہیں مار سکتے، اللہ نے طے کیا۔ ان لوگوں کو سمجھایا تو اپنے ارادے سے باز اور اسی کے ساتھ رہ گئے، اور آپ علیہ السلام کو اس بصرہ کے علاقے سے واپس کر دیا گیا۔ آگے شام آتا ہے، پھر یہ قافلہ تجارتی مکہ سے یوں شام کی طرف جاتا اور نیچے یمن کی طرف آتے تھے۔ بہرحال یہ آپ کے سفر پہلا سفر تھا شام کی جانب جو بصرہ تک ہوا تھا۔ یہ ہے وہ بصرہ کے اندر اس راہب کا عبادت خانہ، یہ باہر سے اس کی تصویر ہے اور یہ اندر سے اس کی تصویر ہے، آج بھی اسی شکل میں کچھ کھنڈر کی شکل میں موجود ہے۔ اسی عبادت خانے کے اندر وہ راہب موجود تھا اور آپ علیہ السلام کے بارے میں اس نے بات کی کہ یہاں سے ان کو واپس کر دیا جائے۔ تو یہ دوسرا واقعہ آپ کے لڑکپن میں پیش آیا جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی، حرب الفجار۔ یہ تیسرا واقعہ ہے، آپ کی عمر 14 سال کی تھی کہ عرب کے اندر ایک مشہور جنگ ہو گئی۔ عرب قبائل کا نام ہے، قبائلی سسٹم ہے ادھر تھا، تو قبائل آپس میں جنگ کرتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، پھر قبائل آپس میں ملتے تھے، پھر گروپ بنتا تھا، پھر اتحادی بنتے تھے، پھر حلیف بنتے تھے، جیسے آج بھی قبائل کے اندر۔ پھر یہاں مکہ مکرمہ کے پاس عرفات کے قریب یہ منا، یہ طائف، یہاں بیچ میں عرفات کے پاس 3 میلے لگتے تھے تجارتی، جس میں عرب کے لوگ اپنا سامان لاتے تھے۔ ایک کا نام عکاس، دوسرے کا نام ذوالمجاز،
تیسرے کا نام مجنہ، اس میں لوگ سفر، اور یہ حج کے موسم سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے لگ جاتے تھے، اور جب یہ موسم ختم ہوتے تو حج کے دن ہوتے تو یہ پورا میلہ حج میں آ جاتا۔ ان میلوں کے اندر جب یہ بیٹھتے تھے تو اپنے لیے پورے پورے کمرے بناتے تھے، مہینہ رہتے تھے، تو پھر تذکرے چلتے تھے۔ فارغ آدمی ہو تو کیا بات کرے گا؟ فراغت بہت سی بیماریوں کی جڑ، اس لیے آدمی کو فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کچھ بھی کام نہ ہو تو اپنے آپ کو مصروف کرو، قرآن کی تلاوت کرو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، کچھ پڑھنا چاہیے، بالکل فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ بالکل فارغ بیٹھنا یہ اپنے آپ کو بالکل ہدف اور ٹارگٹ بنانا ہے شیطان کے لیے۔ کھلونا ہوتا ہے فارغ آدمی شیطان کا۔ تو جب بیٹھ گئے، اب تذکرہ شروع ہے، 10 سال پہلے کی بات ہے جب میرے دادا نے آپ کے دادا کو قتل کیا تھا۔ کہتا اچھا، پھر میرے دادا نے بھی یوں کیا تھا، پھر اس نے بھی یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر گرم لڑائی شروع ہو گئی۔ یا سودا میں کچھ ہو گیا، تم نے کیوں دیا، میں نے دینا تھا، تھوڑی سی لڑائی ہو گئی اور سالوں تک لڑائی چلتی۔ اب یہ مشہور لڑائیاں ہوئی، ان کا نام حرب الفجار۔ فجار کا معنی گناہ، فسق و فجور۔ لڑائی گناہ کی کیونکہ حرم کی حدود میں لڑی گئی، اور حرم کی حدود کے اندر لڑنا گناہ ہے، جس کو عرب لوگ بھی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی لڑے، اس لیے ان لڑائیوں کا نام پڑ گیا حرب الفجار۔ اس میں قریش آخری لڑائی ہوگی، تو یہ قریش اور کنانہ کے بیچ میں ہوئی ہے، قریش اور کنانہ۔ تو آپ علیہ السلام بھی اس میں شریک ہوئے، لیکن آپ نے کوئی عملی جنگ میں کسی کو مارا، کوئی حصہ نہیں، صرف پورا قبیلہ قریش کا شریک ہوا۔ تو آپ بھی 14 سال کے تھے، آپ بھی شریک ہوئے تھے اس جنگ کے۔ حرب الفجار۔ اس کے بعد متصل ایک واقعہ پیش جس کا نام ہے حلف الفضول۔ یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی طرف سے ایک رشتہ دار آتے ہیں، اس کا نام عبداللہ بن جدعان، اور آپ علیہ السلام کے ایک چچا ہے، ان کا نام زبیر۔ ایک واقعہ پیش آیا، باہر سے ایک آدمی آیا، مکہ کے کسی آدمی نے اس کا سامان لے لیا، اس سے سامان خرید لیا، پھر قیمت کی باری ہے تو قیمت نہیں دے رہا تھا، خالص بدماشی۔ وہ آدمی عبداللہ بن زبیر کے پاس، زبیر بن عبد المطلب کے پاس اپنی فریاد کی، تو زبیر نے مکہ کے سارے قبائل کو جمع کیا اور کہا کہ کیا لڑائیاں ہیں ہماری، ہر وقت لڑائی، اور یہ ہم کب تک لڑیں گے؟ اور مظلوم لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا، تو سب تنگ تو آ گئے تھے، لیکن کوئی تھا نہیں جو کوئی پروگرام دے دے۔ تو زبیر ابن عبد المطلب نے پھر سب کو جمع کیا عبداللہ بن جدعان کے مکان پر، اور وہاں ایک نقطے پر اتفاق ہو گیا، اور نقطہ یہ تھا کہ ہر ظالم سے بغاوت کریں گے اور ہر مظلوم کی حمایت کریں گے، ہم کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیں۔ یہ ایک نقطہ۔ اس میں جو پیش لوگ تھے ان سب کے شروع میں فضل کا نام آتا ہے، فضل بن فضالہ اور فضل بن عبید اور فضیل بن حارث، اس لیے اس کا نام پڑ گیا حلف الفضول، فضل والا معاہدہ، فضل والا معاہدہ، کیونکہ اس میں جو مرکزی
پیش لوگ تھے وہ سب کے شروع میں فضل کا نام آتا، اس لیے نام اس معاہدے کا حلف الفضول ہوگی۔ آپ علیہ السلام اس میں بھی شریک ہوئے، اور آپ کی عمر 14 سال تھی، اور آپ فرماتے تھے کہ آج بھی اگر مجھے کوئی اس قسم کے معاہدوں کے لیے بلائے تو میں اس میں شریک ہو جاؤں گا، جہاں لوگوں کے درمیان لڑائی کو ختم کرنا ہو، فساد کو ختم کرنا ہو، لوگوں کے درمیان اصلاح اور جوڑ کا کام ہو، تو میں اس کے لیے تیار۔